توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینے کی ابتدائی ثلث اول ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی پہلا عشرہ تقریباً ہم پر سے گزر کر ہم لوگ دوسرے عشرے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ پہلا عشرہ جس کا پہلا روزہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر ایک آدھ دن میں رحمتوں والا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا، اور ہمیشہ جب بھی کوئی مہمان ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اس بات پر جیسی خدمت کرنی چاہیے ویسی خدمت ہم نے آپ کی نہیں کی، جیسے آپ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر ہم نے نہیں کی، اور ہمیشہ قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدردانی اس کے زائل ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ جب نعمتیں کھو جاتی ہیں تب اس کے سلسلے میں قدرداں بنتا ہے۔ جب تک لوگ زندہ رہیں گے تب تک ان کی قدردانی کم ہوگی، جب وہ انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، تب ان کی یادیں ستائیں گی۔ کاش کہ وہ ہوتے تو ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے، کتنا سیکھتے، کتنا سمجھتے، کتنی ہم ان سے رہبری حاصل کرتے،
کتنا ہم ان کو استعمال کرتے، وہ چلے گئے، اب ان کا بدل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہر نعمتوں کا حال ہے، جب بھی نعمتیں گزر جاتی ہیں آدمی اس کے سلسلے میں افسوس کرتا ہے، کاش 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 کہتا رہے گا۔ اس کا جو کاش کاش کہنا وہ کوئی فائدہ نہیں، جسے کف افسوس ملنا کہتے ہیں۔ بھئی چلا گیا چلا گیا، اب جو ہے اس کی قدر کر لو، جو گزر گیا ہے وہ گزر چکا ہے، اور جو اس وقت تمہارے پاس موجود ہے اس کی قدر کرو، اس کا ادب کرو، اس کا لحاظ کرو، اور اس کو صحیح ڈھنگ سے اپناؤ، صحیح استعمال کرو، اور صحیح اس کو اپنے کام میں لاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ اگر یہ بھی چلا گیا پھر اس کے بعد آخری رہ جائے گا، پھر وہ بھی چلا گیا، تو پھر کف افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ 8 دن ہم کیسے گزارے ذرا جائزہ لو۔ پہلا رمضان میں پوری مسجد بھری ہوئی، جگہ نہیں نماز پڑھنے کو، لڑائی اس میں، اے یہ میری جگہ یہ تیری جگہ، ہر ایک کتنا پکا ہے کتنا کچا ہے 5ویں روزے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جو کچے لوگ ہیں وہ 6 سے لے کر 26 تک نظر نہیں آتے، 6 سے لے کر 26 تک، پھر 26 کو نظر آتے ہیں، وہی ہنگامہ، وہی بڑبڑاہٹ، وہی دبدبا، وہی شور، وہی غل، پھر وہ 27 کو غائب ہوتے نا، ختم، پھر عید کو دکھتے ہیں۔ یہ موسم کے مینڈک کی طرح ٹرٹرانے والے، ہنگامہ کرنے والے، موسمی ہوا، موسمی دبدبا، موسمی اثرات، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کو دائمی بنایا، موسمی نہیں، اور مسلمان دائمی ہوتا ہے، موسمی نہیں۔ رمضان کا سچا، رمضان کا امانت دار، رمضان کا سخی، رمضان کا عبادت گزار، رمضان کا تلاوت کرنے والا، رمضان المبارک کا مسجد کا خادم، رمضان المبارک کا عابد، رمضان المبارک کا باحیا، رمضان المبارک کا حاتم تائی، یہ سب رمضان ختم تو یہ بھی ختم، یہ رمضانی ہے، یہ رمضانی ہے۔ اور رمضان کیوں آیا؟ رمضان رمضانی بنانے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ دائمی بنانے کے لیے آیا۔ جیسے اب تم نمازی ہو ہمیشہ کے نمازی بنو، اب تم سچے ہو ہمیشہ کے سچے بنو، اب تم امانت دار ہو ہمیشہ کے امانت دار بنو، اب تم نیک انسان ہو ہمیشہ کا نیک انسان بنو، اب تم اللہ کے برگزیدہ ہو ہمیشہ کے برگزیدہ بنو۔ اسی لیے رمضان آتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اللہ رمضان المبارک میں حلال کو حرام کر کے ہمیں آزما رہا ہے، حلال کو حرام کر کے اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ جیسے کھانا حلال، اللہ نے کہہ دیا بھئی فجر سے لے کر مغرب تک کھانا آپ پر حرام ہے، پینا حلال، پانی حلال، شربت حلال، دودھ حلال، چائے حلال۔ اللہ نے کیا کہا؟ فجر سے مغرب تک تم پر حرام ہے۔ بیوی حلال، اللہ نے کہہ دیا تم پر حرام ہے۔ تو صحیح بولو، ہم سب رکے رہتے کہ نہیں رہتے؟ ارے بھائی سب بچتے کہ نہیں بچتے؟ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے۔ اللہ کے حلال کردہ کو ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا، حالانکہ وہ حلال ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں میں نے جس کو حلال کیا، جب میں نے اس کو تم پر حرام کیا
تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو رمضان کے بعد جو حلال ہے اسے حلال رکھو، جو حرام ہے اسے حرام رکھو۔ تو تم سنتے کیوں نہیں؟ تم سنتے کیوں نہیں بھائی؟ رمضان میں اللہ کے حلال کو تم نے حرام کرو، میں نے کہا تم سب نے کیا، کھانا حلال حرام کر لیا، پینا حلال حرام کر لیا، بیوی حلال حرام کر لیا۔ اب رمضان بعد اللہ کہتے ہیں سود حرام، تو کہتے ہیں نہیں، کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے یہ حرام، تو تمہیں یہ حرام سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ جھوٹ بولنا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ خیانت کرنا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دھوکہ دینا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غدار بننا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دغا دینا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسد، کینہ، کپٹ حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کو بھولنا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نماز چھوڑنا حرام، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رمضان میں سمجھ میں آتی ہے، رمضان کے بعد سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان مربی ہے ہمارا، تربیت کرنے کے لیے آیا، شیخ بن کر، قدرتی شیخ، قدرتی پیر، قدرتی مرشد، قدرتی مربی، یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ یہ بتاتے رمضان میں کیسے تھے، اب کیوں نہیں ہو؟ شوال سے لے کر شعبان تک تم کیوں بدل جاتے ہو؟ شین سے شین تک، شین سے شین تک، شوال سے شعبان تک شیطان بن جاتے ہو، شین بن جاتے ہو۔ شین سے شین تک شین، شوال سے شعبان تک شیطان۔ رمضان میں صوفی، معصوم چہرہ، یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا؟ ایسا رہتی رمضان میں، ہر ایک دیکھنے والا یوں سمجھنا چاہیے اس سے بڑا اس پورے علاقے میں نیک برگزیدہ بندہ، مستجاب الدعویٰ، ولی کامل کوئی نہیں۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں چھٹتی، معصوم چہرہ، خاموش، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت کیا بھی؟ اللہ کا فضل۔ یہاں وہاں بیٹھ کو وقت ضائع کرنا ختم، ادھر ادھر جا کر چن کھانا ختم، یہاں وہاں جا کر پھرنا ختم، یہاں وہاں جا کر بھاگنا ختم، یہاں وہاں جا کر ہنگامہ کرنا ختم۔ ارے بھئی انوج کیا بھئی، انوج بھئی کیا رمضان میں؟ نہیں بھئی رمضان میں انہوں کیا بھی نہیں کرتے سوائے عبادت کے۔ رمضان ذرا ختم ہونے دو، صحیح رنگ میں دکھائی دیں گے۔ یہ جو رنگ ہے نا، یہ آ کر یہ ایک منتھ وارنٹی، اس کی گارنٹی بھی ایک منتھ کی، 1 منتھ والا رنگ یہ ایک مہینے کے لیے ریچارج رنگ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی ریچارج کرتے کہ نہیں کرتے؟ پریپیڈ ہے، پریپیڈ، وہ 1 مہینے کے لیے پریپیڈ ہے۔ بھائی ذرا نمازی کا پریپیڈ کرو، نمازی ریچارج 1 منتھ، نمازی ریچارج 1 منتھ، سچا ریچارج 1 منتھ، امانت دار ریچارج 1 منتھ، فلاں ریچارج فلاں ریچارج، تمام اچھائیوں کا ریچارج 1 مہینے کے لیے کر لیے۔ وہ 1 مہینے کا ریچارج عید کو ویلیڈیٹی ختم۔ کب ختم ریچارج جی؟ کہاں جی؟ ظہر میں دکھے لینا۔ کون سے ظہر؟ عید کے ظہر کو غائب، عید کے اثر کو غائب۔ عید کے دن مسافہ کرتے نہیں، تمام ریچارجوں سے مسافہ، نماز تجھ سے بھی مسافہ، روزہ تجھ سے بھی مسافہ، سچائی تجھ سے بھی مسافہ، سب کو الوداع، پھر آئندہ رمضان ملیں گے۔ ویسے ریچارج مسلمانہ، مجھے مسلمان بولو بھائی، ریچارج کر لیے مسلمان بن گئے، ریچارج کر لے سچے بن گئے، ریچارج کر لیے مسجد والے بن گئے۔ جو ہی ریچارج ختم ہو جائے گا، سب وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔
دوبارہ ان کا صحیح رنگ، کیا بھائی کیا بھی نہیں، میک اپ اتر گیا ہوتا جی، یہ اصل کلر تھا سون کا، میک اپ اتر گیا. کیا اتر گیا بولو بھائی؟ کتنے ایسے گھروں میں خلا ہو گئے میک اپ اترنے کے بعد. کیا ہو گئے؟ خلا. کیا قصہ؟ ارے ہمیں بچی کو دیکھا ایک رنگ میں تھی، ہمیں بچی کو دیکھا ایک ڈھنگ میں تھی، ہم نے بچی کو دیکھا اس کا روپ الگ تھا، اب 1 مہینے کے بعد روپ بدل گیا. کیوں؟ ارے بھی وہ تھا ہی 1 مہینے کا میک اپ، اس کی ویلیڈیٹی جو ہی ختم ہوئی اصل رنگ اس کا رنگ ظاہر ہو گیا. اسی طرح یہ سب جتنے رمضانی ہیں 1 منتھ ریچارج مسلمان. کتنے منتھ؟ پھر اس کے بعد ناٹ ریچیبل، ناٹ ریچیبل، ناٹ ریچیبل. فون لگائیں گے، اذان دیں گے، ان کو ریچ نہیں ہوگا. خالی رمضان میں ریچ ہوتا ہے. اذان کی ریچنگ رمضان میں، نماز کی ریچ رمضان میں. نماز کے لیے اقامت بولو کھڑے ہو جائیں گے، اذان دو آ جائیں گے، مسجد کو بلاؤ آ جائیں گے، بیان کو بٹھاؤ بیٹھ جائیں گے، ذکر کراؤ کر لیں گے، سچ بلاؤ بولیں گے، سخاوت کے لیے ترغیب دو دیں گے. رمضان ختم، سب ختم. اس لیے تمام مدارس والوں نے بھی سوچ لیا انہوں رمضان میں مسلمان رہتے ہیں، رمضان میں فائدہ اٹھا لیو. پورے مدرسے کے سفیراں نکل جاتی ہیں سب باہر. کیوں؟ رمضان کے بعد دم جائے دمڑی نہ جائے، دم جائے دمڑی نہ جائے، دم چلی جائے کوئی بات نہیں، دمڑی نہ جائے. رمضان میں ہر یہ کچھ نہ کچھ دے دے گا، رمضان کے بعد کچھ نہیں دے گا. تو اس طرح ہم نہ بنیں. اللہ سے یہ دعا کرے یا اللہ جیسا میں رمضان میں ہوں دھوکے باز مسلمان نہ بنوں. کیسے مسلمان؟ دھوکے باز مسلمان، ریچارج مسلمان، جھوٹا مسلمان. یا اللہ مجھے سچا مسلمان بنا، سچا ایماندار بنا، سچا نیک انسان بنا، سچا تابعدار بنا، سچا وفادار بنا، ایسا بنا جیسے تو نے. صحابہ کیا فرماتے؟ رمضان غیر رمضان میں زیادہ فرق نہیں. رمضان میں قربانیاں بڑھ جاتی تھی صحابہ کی. 11 مہینے تو صحابہ اکرام کی قربانیاں تھی ہی. اللہ والوں کے رمضان جیسے نارمل جو عبادت گزار ہیں ان سے پوچھو بھئی تمہیں رمضان کے غیر رمضان میں تلاوت کرتے تھے، رمضان میں بس 1 پارہ پڑھتے تھے اب 3 پارے پڑھ رہے ہیں. نماز رمضان میں ذرا لیٹ آتے تھے، غیر رمضان میں ذرا لیٹ آتے تھے، رمضان میں ذرا جلدی آ رہے ہیں. لیکن یہ وہ مسلمان ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، اور ذرا اضافہ ہوتا ہے، فرق محسوس نہیں ہوتا. لیکن جو مسجد کو دیکھتے ہی نہیں ان کو فرق محسوس ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، رحمت والا عشرہ ختم کے قریب ہے. خود کو رحمتی بناؤ. رحمتی ایک ہے اللہ کی رحمت، رحمتی وسعت کل شیء. اللہ فرماتے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. مسجد کو آ رہے ہیں دعا پڑھتے ہوئے اللہ مفتح لی ابواب رحمتی. تو جب رحمت والے عشرے میں ہم ہیں تو اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ تو ہمیں رحمتی بنا دے، رحمت بنا دے. رحمت صحابہ کرام سراپر رحمت تھے، ہر اعتبار سے رحمت. ان کی زندگی صحابہ کی سب کے لیے رحمت بن کر رہتی تھی. جب وہ انتقال ہو جاتے تھے گلیاں روتی تھی، در و دیوار روتے تھے، آسمان کے دروازے روتے تھے جس پر سے اعمال اٹھتے تھے. اور ہم بھی یہ کیسے رحمت ہیں بے ہمارے ایسی رحمت بن کر ہم لوگ جیے. کم از کم میں تو کہتا ہوں آج کل بیویاں بھی نہیں رو رہی. اکثر میں دیکھنے جاتا ہوں میتوں کو، شوہر کے انتقال پر بیویاں رو رہی نہیں زیادہ. ذرا اندازہ لگا کو دیکھو پتہ چلے گا. کیوں انہیں کتنی تکلیف دیا بول کو جنازے میں معلوم ہوتا ہے. اچھا ہوا مر گئے انہیں. کیوں؟
اتنا ظلم و ستم لوگوں نے کیا ہے بیویوں پر. پہلے زمانہ تھا شوہر کا انتقال ہوتا تو بیویاں 4 ماہ 10 دن کی جو عدت ہے پوری بیٹھتی تھی. اللہ کا حکم ہے 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھنا، اور آج کل کون بھی نہیں بیٹھ رہی، اللہ زبردستی بٹھانا پڑ رہا. انہوں سوچ رہی میں اس کے واسطے کہیں کو بیٹھوں 4 ماہ 10 دن، کیا کرے آپ ان کو بیٹھنے کے واسطے. یہ الگ چیز ہے. بیویوں میں اکثریت احسان فراموش ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ان کا احسان مند ہوتے ہیں. لیکن آج کل احسان مند کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اس لیے کہ جیسا شوہر بن کر رہنا چاہیے ویسا ہم نہیں ہیں. جیسے باپ بن کر رہنا چاہیے ویسے نہیں ہیں. جیسے بھائی بن کر رہنا چاہیے ویسے نہیں ہیں. جیسے دادا بن کر رہنا چاہیے ویسے نہیں ہیں. جیسے نانا بن کر رہنا چاہیے ویسے نہیں ہیں. جیسے داماد بن کر رہنا چاہیے ویسے نہیں ہیں. جس کا نتیجہ ہمارے انتقال پر زیادہ افسوس کر لوگ نہیں کرتے. بعض ہیں اللہ کے بندے جن کے انتقال پر علاقے کے علاقے افسوس کرتے ہیں. جیسے ہمارے دوست گزشتہ انتقال ہوئے مولانا الیاس شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام نگرم میں، ان کے انتقال پر عورتوں کا ہجوم. کون سی عورتیں؟ سلم کی عورتیں. جب رام نگرم میں سیلاب آیا اور گھر ٹوٹے تو یہ اللہ کا بندہ رات دن ایک کر دیا، لے گیا لوگوں کو گھر بنوانے کرایا، ریشن بانٹنے کرایا، ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا، ان کے علاج میں ساتھ دیا. اتنی خدمت اتنی خدمت اتنی خدمت اتنی خدمت. مرنے کے بعد رمضان ہونے کے باوجود ظہر سے لے کر 12:30 بجے تدفین تک لوگ آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے. مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کون انسان کتنے بڑے مقام والا ہے، کس کی کیا خدمت ہے، کس کی کیا محبت ہے، کس کی کتنی انسیت ہے، کس نے امت کے لیے کتنا کھپا ہے، لوگوں کے لیے کتنا مٹا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن کر سچ بات پہنچانے میں اس نے کتنی محنت کی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر زر خرید مفتی نے کہا احمد آپ قرآن پاک کو مخلوق کہنے میں آپ کو حرج کیا ہے؟ کہہ دو. یعنی صفت خالق مت کہو، مخلوق کہو، کہہ دو. عزت ملے گی، مرتبہ بلند ہوگا، شان بڑھ جائے گی، عہدہ ملے گا اور تمہارے لیے انعامات نصیب ہوں گے. تو حضرت احمد بن حنبل نے کہا کل جنازہ بتائے گا کس کی شان کتنی اونچی، کون کتنا ذلیل. جنازے میں سب کی حقیقت، زندوں میں سلام کرنا بہت آسان، سلام کرانا بہت آسان. بعض لوگوں کو سلام کرانے کی عادت، سلام کرانا. مرنے کے بعد وہ مردے کو دیکھنے کون بھی نہیں آتا. کیوں؟ دل میں محبت ہی نہیں، دل میں تعلق ہی نہیں، کوئی بھی نہیں آتا. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اور یہ اللہ والے انتقال ہو کر زمانہ ہو گیا آج تک ہر اللہ کا بندہ ان کی عزت کرتا ہے. اور یہ جتنے بادشاہ دنیا میں تھے ان کا دبدبہ کیا، ان کا روب کیا، ان کا آنا کیا، ان کا جانا کیا، ان کی عزت کیا، ان کا احترام کیا. آج کوئی ایک بادشاہ کے دربار پر جا کر سلام پڑھتا ہے؟ اللہ والوں کے یہاں آج بھی ہجوم، اور بادشاہوں کے یہاں کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. میں ہمایوں ٹام گیا تھا دلی میں. بھئی دلی ہندوستان کے بادشاہوں کا مدفن ہے، وہ وہاں جا کر دیکھو اتنی بدبو اتنی بدبو اتنی بدبو، آپ 1 منٹ نہیں کھڑ سکتے ان کے قبر پر. خیر اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہم تو دعا کریں گے. بتانے کا منشا یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں عزت مت کراؤ،
یہ انتہائی غلیظ عادت، مولانا مجھے سلام کرنا، مفتی صاحب مجھے سلام کرنا۔ فرعون کیا تم نہ سب سلام کرنے کے واسطے؟ فرعون مت بنو، حامان مت بنو، خود سلام کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے، اور یہاں میں دیکھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں بیان سے پہلے 4 جنے جواب دیتے ہیں، ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھے رہتا ہے، میں آتے ہی سلام کرتا ہوں، 4 جنے جواب دیتے، بقیہ کون بھی جواب دیتا نہیں۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، کون جواب دیتا ہے؟ اتنا کیا انانیت ہمارے اندر، اتنا کیا تکبر، اتنی کیا بھی گھمنڈ۔ جب سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں آج بول رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد، اور ہمیشہ نوٹ کرتا ہوں، دیگر مساجد میں سلام کرتا ہوں، پورا مجمع جواب دیتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے، فتویٰ 1-2 بھی جواب دے دینے سے سلام کا جواب ہو گیا، اسی لیے ہم خاموش ہیں، لیکن سب کی ذمہ داری ہے، جب سلام کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فرعون کے ساتھ یوں بیٹھک نہیں رہنا، جواب دینا، اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ رمضان آیا تو کیوں آیا؟ ہمیں تربیت کرنے کے لیے آیا، اور ہماری تربیت رمضان میں بھی نہیں ہوئی، کب ہوگی؟ کیا خبر میں ہوگی؟ خبر میں ہوگی تربیت۔ رمضان سکھانے کے لیے آیا، رمضان سمجھانے کے لیے آیا، رمضان سدھارنے کے لیے آیا، رمضان ہم سب کو سچا مسلمان بنانے کے لیے آیا، رمضان قرآن کے تابع دار وفادار بنانے کے لیے آیا۔ میں ابھی رمضان المبارک کی ان آیتوں کو پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب لفظ ہے، اس لفظ کی آپ حضرات کے سامنے تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ دیکھیے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو سب سنتے رہتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، نمبر 1، اللہ تعالیٰ رمضان میں قرآن نازل کیوں کیے، اس کے 3 وجوہات اللہ نے بیان کیے، غور سے سنو اس بات کو۔ نمبر 1 کیا؟ ھدی للناس، نمبر 1 قرآن نازل ہوا سراپا ہدایت بن کر، بولو بھئی کیا بن کر؟ ہدایت۔ عجیب بات ہے، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے راستہ بتانے والی ہدایت، ایک ہے منزل تک پہنچانے والی ہدایت۔ ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک ہے راستہ بتانے والی ہدایت، ایک ہے منزل تک پہنچانے والی ہدایت۔ یہاں علماء فرماتے ہیں ہدایت قرآن دیگر مہینوں میں یہ راستہ بتانے والا بن کر آیا، رمضان میں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا۔ کہو انشاءاللہ، سمجھے بھئی؟ ھدی للناس تو قرآن رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے، توجہ سے سنیں اس بات کو۔ ھدی للناس قرآن رمضان میں بھی ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے۔ غیر رمضان میں قرآن راستہ بتاتا ہے، رمضان میں قرآن جنت تک پہنچاتا ہے۔ تبھی تو جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ آخری عشرہ ہے، رحمتوں والا عشرہ پہلا، مغفرتوں والا عشرہ دوسرا۔ مغفرت کے بعد کیا ہوگا؟ مغفرت کے بعد بندہ جنتی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بولو بھائی، بولو کیا بن جائے گا؟ جنتی بن جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ تو تیسرا جو عشرہ ہے مغفرت کے بعد جہنم سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھو قرآن میں کتنا نازک اشارہ ہے، ھدی للناس، پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ قرآن میں کہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت کے بہت ساری نشانیوں کو بھی بتاتا ہے۔ تراویح ایک نشانی، سحری ایک نشانی، ہر روزہ ایک نشانی، ذکر ایک نشانی، فکر ایک نشانی، تلاوت ایک نشانی، نصیحت ایک نشانی، دعوت ایک نشانی، رمضان المبارک کی دعائیں ایک نشانی، بہت ساری
بینات من الہدا، ہدایت کی بہت سارے بینات، حجتیں رمضان ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے کا جملہ اور بھی بڑے مزیدار جملہ، والفرقان، کہتا ہے رمضان آ کر سچا اور کچا ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے۔ بولو انشاءاللہ ہم سب سچوں میں شامل ہوں گے، سب ہوں گے بھائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کی تشریح تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ تشریح جو قرآن ما سیق الکلام لأجلی، حضرت تھانوی فرماتے ہیں قرآن پاک کے ترجمہ سرسری سے نہیں، سیاق و سباق سے کیا جاتا ہے۔ سیاق میں دیکھو رمضان المبارک کے تمام کیفیتوں کو مد نظر رکھ کر قرآن پاک کی تشریح کرو، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا والفرقان، قرآن آیا، رمضان آیا، الفارق بین الحق والباطل، تاکہ سچا اور کچے کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ اب ہم دیکھو سچ اللہ کو حاضر ناظر، پہلا روزہ تراویح میں حضرت خود کام بھر گئے، نیچے بھی بھر گیا، اوپر بھی بھر گیا، باہر بھی بھر گیا، سائڈ میں بھی بھر گیا، یہاں بھی بھر گیا، ہے نا بھائی؟ پہلی تراویح 100 بھر گئے ماشاءاللہ۔ اب تراویح میں کہاں تک آ رہے ہیں؟ کہاں تک آ رہی ہیں؟ مسجد کے اندر کے حصے تک۔ اب چلتے چلتے آئندہ جمعہ پھر کارگزاری پوچھتوں کہاں تک آ رہی، پھر یہ پلران تک آپ کو رکھ جاتی۔ کیوں ایسا ڈبل ایکٹنگ؟ کیوں ایسا ڈبل ایکٹنگ پوچھ رہا ہوں؟ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، نیت کرو انشاءاللہ ہم صرف نیت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب رمضان دیا ہے، اللہ سے یہ مانگنا یا اللہ رمضان میں بھی میں ایسا غلیظ ہونا، کیسا رمضان میں چپ کو چاپی لے کو ہونا۔ کتنے جنے خالی 3 روزے رکھو چھوڑ ڈالے۔ اگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوتا، 20 میں بن کو مارنا تھا، سن کو اٹھا کر پڑھو فتوے۔ کتنے لوگ اچھے ہٹے کھٹے ہیں، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ والفرقان، رمضان آ کر بتا دے تو سچا تو کچا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 23 میں آ جاتے ہیں بعض مرتبہ کہتے ہیں ان کو اسلام سے کیا تعلق، کیا تعلق، جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازیوں کو دفن مت کرو۔ اب بے روزے داروں کا کیا انجام ہوگا بولو؟ جو ہو گیا انشاءاللہ آئندہ پورے روزے رکھیں گے کیا؟ انشاءاللہ میں دمش ہے نا، سب رکھیں گے بھائی؟ ارے سب رکھیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ روزے دار پاور ایسا چھونا چاہیے، ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کا حکم، جو رمضان پائے روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ تو میں گزشتہ بتا دیا، جو بیمار ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے۔ آگے سنو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ رمضان میں روزہ رکھ کر قبر اور حشر کی تکلیفوں سے نجات دینا چاہتا ہے، تاکہ تم قبر میں، حشر میں، جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، ایسی چیز مہیا کرنا چاہتا ہے رمضان میں، تاکہ رمضان میں ہر ایک جنت کا راستہ آسانی کے ساتھ طے کرنے والا بن جائے، مشکلات سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ آسانی کے ساتھ رمضان کے دنوں کو روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ پورا کر لو، پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ یہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد عید کا دن آئے گا، آخری دن اعلان ہوگا، کل انشاءاللہ عید کی نماز پڑھائی جائے گی، پہلی جماعت فلاں ٹائم پر، دوسری جماعت فلاں ٹائم پر، اعلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا شروع کرتے کہ نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کرتے ہیں؟ بولو، تکبیر پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ فرما رہے ہیں، تاکہ تم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، صلاۃ الشکر تم پڑھو 2 رکعت عید کی نماز، 2 رکعت عید کی نماز صلاۃ الشکر پڑھو۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے مجھے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، 30 29 جو بھی ہوگا، پوری تراویح اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، سخاوت کرنے کی توفیق دی، سچا بن کر رہنے کی توفیق دی، مسجد کا بن کر رہنے کی توفیق دی، جھوٹ سے اللہ نے بچایا، مکر سے اللہ نے بچایا۔ اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت عید کی نماز پڑھو، تاکہ لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ میرا کوئی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ نیت کرو انشاءاللہ، جو ہو گیا ہو گیا۔ میں عاجزانہ گزارش، بعض لوگوں کو ہماری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، کیا بہت سخت بولتے نا، پھر کیا بولو؟ گود میں رکھ لو کو پیار کر لے بیٹھوں کیا؟ کون تے بھی غلطی کرے تو سختی سے بولنا، سو بے وقوف ہے وہ انسان جو غلطی کرے اور غلطی کو پیار سے روکے۔ پیار سے روکنے والے 100 جنے ہی، سختی سے روکنے والا 1 جنا 600 میں۔ تمہیں لوگ روکو بھی پیار سے، پیار سے روکیے۔ یہ ایک بشیر ہے تو کوئی نہ کوئی نذیر ہونا چاہیے۔ حضور کی دونوں صفتیں، بشیروں و نذیرہ، تو کوئی بشیر ہے تو کوئی نذیر بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سہلیت کو، دیکھو بھائی بولنا ہمارا کام، آج ہمیں ہی صبح ہمارے جنازہ کا بھی اعلان ہو جائے گا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، سابق خطیب صاحب کو اعلان سنے کو، تو کم از کم اتنی بات تو یاد رہے گی کہ گزشتہ جمعہ پیوستہ جمعہ انہوں نے ہمیں پابند رہنے کو کہا تھا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بس ہمارے دوست جمعے کے لیے غسل کیے، باقاعدہ فجر کے بعد تفسیر کیے، سورہ فاتحہ کی، مشورے میں شریک ہوئے، گھر کو آئے، تھوڑی دیر آرام کیے، اٹھے، جمعے کے لیے غسل کیا۔ جمعے میں کیا بات کرنا تھوڑی دیر دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد دیکھا تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ باقی ہے۔ بیگم سے بولے ذرا میں آرام کرتا ہوں، اٹھا دا لو جی، آرام کیے، ان کے لیے آخری آرام ہو گیا۔ اللہ کے پیارے، موت بہانہ تلاش نہیں کرتی آج کل، بغیر بہانے کے آ رہی ہے۔ کل ایک صاحب کوئی رات کو فرائیڈ رائس اور مرغی وغیرہ کچھ کھائیں، سنا کہ صبح سوئے تو انتقال ہو گئے۔ وہ کیا تھا واللہ اعلم بالصواب۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل موت ایسی آسا، پہلے ایک زمانہ تھا لوگ بستر پر پڑھ کر انتقال ہوتے تھے، ان کا انتقال ہونا اتنا ہیبت ناک نہیں ہوتا تھا۔ آج کل بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے موت کی تیاری کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ رمضان کا ہر دن یا واسی الفضل اغفر لی، یا واسی الفضل اغفر لی، جب بھی آپ بیٹھتے ہیں افطاری میں، اس وقت میں سموسے کو گھر لگ بیٹھو نو کو، سموسہ کہاں بھی جاتا نہیں وہاں چھڑتا، سموسے کو تمہیں نظر لگا لگا کو کھا کے جلوا مار لگ پھرتی، تمہاری نظر مارے لگے سے اسے کئی کتا گھر دی، اس کے اوپر ایک کرچیف رکھو، تو ٹیشو پیپر رکھو، سموسے کے اوپر پردہ ڈال ڈالو،
زیادہ لوگوں کی نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اور دعا میں لوگوں توجہ کے ساتھ یا واسی الفضلی بولو، یا واسی الفضلی اغفر لی. یہ دعا کب کرنے کی ہے؟ افطاری سے پہلے. یا واسی الفضلی اغفر لی، یا واسی الفضلی اغفر لی، یا واسی الفضلی اغفر لی. خوب دعا کرتے رہے، یہی ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سریوں کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بشیر صاحب بشیر و نذیر